کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ دل سچ ہو پہ جو آنا ہوتا ہے، دل سچ پہ ہو لیکن ارد گرد کا ماحول دباؤ ڈال رہا ہو۔ پارہ 16 کی شروعات میں ہم یہی جو ہے نا ہمیں یہی دکھائی دیتا ہے، یعنی کہ یہی دکھنے کو ملتا ہے، یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایمان کبھی شور نہیں کرتا، وہ خاموشی سے فیصلہ کرتا ہے۔ سورہ کہف کی 13 آیت ہے، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی۔ یہ چند نوجوان تھے، انہوں نے اپنے رب پر یقین کیا، اللہ نے ان کے دل کو اور مضبوط کر دیا۔ یہاں کوئی لمبی بات نہیں، صرف ایک حقیقت ہے، ایک ریالٹی ہے، ٹھیک ہے، کہ جب نیت صاف ہو تو اللہ خود ہدایت کو جو ہے نا بڑھا دیتا ہے۔ یہ نوجوان نہ طاقتور تھے، نہ مشہور، اور نہ ہی ان کے پاس وسائل تھے، بس ایک چیز تھی، دل کا فیصلہ۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ کیا کہیں گے، کیا کل ہوگا، انہوں نے بس یہ دیکھا آج سچ کیا ہے۔ سورہ کہف کی 14 آیت کو تھوڑا ایکسپلین کروں گی۔ یہ جملہ اعلان نہیں، یہ یقین ہے، ربنا رب السماوات والارض، نہ بحث نہ شور، بس دل میں ٹھہراؤ۔ کبھی کبھی اللہ ہم سے لمبی عبادت نہیں مانگتا، وہ صرف یہ دیکھتا ہے، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ مشکل وقت میں تم کس طرف کھڑے ہوتے ہو، غلط راستے کو اختیار کر کے جلدی کامیاب ہو جاتے ہو یا اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہو اور اللہ کے وقت کا انتظار کرتے ہو، جو وقت جس وقت کبھی اللہ ہم سے لمبی عبادت نہیں مانگتا، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ مشکل وقت میں تم کس طرف کھڑے ہو۔ اگر نیت سچ کے ساتھ ہو تو راستہ خود بن جاتا ہے۔ جب انسان سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے نا تو بعض اوقات اللہ اسے دنیا کے شور سے الگ کر دیتا ہے۔ یہ الگ ہونا سزا نہیں، یہ حفاظت ہوتی ہے، آپ کی پروٹیکشن ہوتی ہے۔ سورہ کہف کی 11 آیت ہے، اللہ نے ان پر نیند ڈال دی غار کے اندر کئی سالوں تک۔ یہ نیند عام نیند نہیں تھی، یہ اللہ کی نگرانی تھی۔ کبھی تم نے محسوس کیا ہے جب حالات بہت ہیوی ہو جائیں، جب دل مزید برداشت نہ کر سکے تو اللہ انسان کو پوز دے دیتا ہے، نہ اس لیے کہ تم ہار گئے ہو بلکہ اس لیے کہ تمہارا دل ٹوٹنے سے بچ جائے۔ سورہ کہف کی 25 آیت ہے، لوگوں کے لیے یہ صدیاں تھیں، ان کے لیے بس ایک لمحہ۔ یہاں ایک گہری بات ہے، وقت انسان کے لیے لمبا ہوتا ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ ہم اکثر جلدی کرتے ہیں، جواب ابھی چاہیے، سلیوشن فوراً جو ہے نا سلیوشن فوراً نکل جائے کوئی بھی پرابلم کا، لیکن اللہ کبھی کبھی وقت کے ذریعے انسان کو تیار کرتا ہے۔ جو چیز تم آج نہیں سمجھ پا رہے کل وہی تمہاری طاقت بن سکتی ہے۔ اگر زندگی میں کبھی ایسا لگے کہ سب رک گیا، ٹھیک ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو گھبراؤ نہیں، ممکن ہے کہ اللہ تمہیں خاموشی میں مضبوط کر رہا ہو۔ کبھی انسان کے پاس سب کچھ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سمجھنے کبھی انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، سب کچھ آ جاتا ہے اور وہ سمجھنے لگتا ہے یہ سب ہمیشہ رہے گا۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں دل جو ہے نا پھسلتا ہے۔ سورہ کہف کی 32 آیت ہے، تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی۔ دو انسان، ایک کے پاس بغات، دولت، سہولت، عزت، یہاں بات مال کی نہیں سوچ کی ہے۔ جب انسان کے پاس نعمت آتی ہے تو دو راستے بنتے ہیں، شکر یا غرور۔ یہ شخص کہنے لگا میرا سب کچھ محفوظ ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سورہ کہف کی 35 آیت ہے، یہ جملہ مال کا نہیں، دل کے اندھے پن کا اعلان ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے اور خود کو جو ہے نا سب کچھ سمجھنے لگتا ہے کہ میں ہی ہوں بس، ٹھیک ہے۔ دولت مسئلہ نہیں ہوتا،
دولت مسئلہ نہیں ہوتی، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نعمت کو اپنی محنت سمجھ لے اور دینے والے کو بھول جائے جس نے وہ چیز اس کو عطا کی ہے۔ اگر تمہارے پاس آج کچھ ہے، سکون، رزق یا عزت، تو اسے امتحان سمجھو، انعام نہیں، کیونکہ جو چیز شکر سے جڑی ہو وہ بچی رہتی ہے۔ کبھی انسان سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے مگر حقیقت پھر بھی اوجھل رہتی ہے۔ یہ پارہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل اندھا پن آنکھوں کا نہیں، دل کا ہوتا ہے۔ سورہ کہف کی 45 آیت ہے، دنیا بارش کی طرح جو ہے نا آتی ہے، سب کچھ ہرا کر دیتی ہے، پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ مثال ڈر کے لیے نہیں، سمجھ کے لیے ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں یہ مقام ہمیشہ رہے گا، یہ رشتہ، یہ طاقت کبھی کم نہیں ہوگی، لیکن دنیا کا مزاج ہے بدلنا۔ مسئلہ تبدیلی نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسے ہمیشہ سمجھ لیتے ہیں، ہمیشہ ہی کے لیے سمجھ لیتے ہیں۔ سورہ کہف کی 45 آیت ہے، جو کل خوبصورت تھا آج بکھر سکتا ہے۔ یہ سزا نہیں، یاد دہانی کا ہے، یاد دہانی ہے ہمارے لیے۔ اگر آج تمہاری کوئی چیز چھن رہی ہے تو ممکن ہے کہ اللہ تمہیں کسی بڑی حقیقت سے آشنا کر رہا ہو۔ کچھ چیزیں اس لیے ختم ہوتی ہیں تاکہ دل کسی غلط سہارے سے آزاد ہو جائے۔ دنیا سے محبت کرو لیکن دل اس کے حوالے مت کرو۔ دل وہ جگہ ہے جہاں صرف وہی رہنا چاہیے جو کبھی ختم نہ ہو۔ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جواب فوراً نہیں ملتے، اور کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو بعد میں معنی دیتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا صبر آزمایا جاتا ہے۔ سورہ کہف کی 66 آیت ہے، موسیٰ علیہ السلام علم کے نبی تھے، پھر بھی سیکھنے نکلے عاجزی کے ساتھ۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل علم میں جھکاؤ ہوتا ہے، انا نہیں۔ ہم اکثر چاہتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہر بات فوراً کلیئر ہو، ہر فیصلہ ابھی سمجھ آ جائے، لیکن زندگی میں کچھ راستے خاموشی سے گزارے جاتے ہیں اور گزارنے پڑتے ہیں۔ سورہ کہف کی 67 آیت ہے، یہ جملہ سخت نہیں، یہ حقیقت ہے، ریالٹی ہے کہ ہر انسان ہر مرحلے کا بوجھ ایک وقت میں نہیں اٹھا سکتا۔ جب تم کسی حال کو سمجھ ہی نہیں پا رہے، جملہ سخت نہیں، یہ جملہ حقیقت ہے، ہر انسان ہر مرحلے کا بوجھ ایک وقت میں نہیں اٹھا سکتا۔ جب تم کسی حال کو نہیں سمجھ پا رہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ غلط ہے، ممکن ہے کہ تم ابھی اس مقام پر نہیں جہاں اس کی حکمت کھلے۔ ہر جواب فوراً نہیں ملتا، ہر تکلیف فوراً معنی نہیں دیتی، کچھ سیکھنا خاموش رہ کر ہوتا ہے، اور یہی خاموشی انسان کو اندر سے بھرا بناتی ہے۔ کچھ لوگوں کو علم ملتا ہے اور کچھ لوگوں کو مال اور کچھ کو اختیار۔ اصل امتحان یہ نہیں کہ تمہارے پاس کیا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ کیا کرتے ہو۔ سورہ کہف کی 84 آیت ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے ذوالقرنین کو طاقت دی، راستے دیے، وسائل دیے، لیکن اس کے ساتھ ایک چیز لازمی تھی، ذمہ داری۔ آج کی دنیا میں ذوالقرنین وہ ہے جس کے پاس اتھارٹی ہو، جس کے پاس بات مانی جائے، جس کی صرف بات مانی جائے، جس کے فیصلے دوسروں پر اثر ڈالیں۔ یہاں طاقت مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ انصاف ہے یا فائدہ۔ سورہ کہف کی 87 آیت، یہ جملہ سخت لگتا ہے لیکن اس میں بیلنس ہے۔ طاقت رکھنے والے سب کو ایک نظر سے نہیں دیکھتا، وہ عمل کو دیکھتا ہے، آپ کے ایکٹ کو دیکھتا ہے۔ اگر اللہ تمہیں کبھی اختیار دے، کسی بھی چیز کا اختیار دے، اثر دے، پہچان دے، تو یہ مت سوچنا کہ تم بڑے ہو گئے ہو، سوچنا کہ یہ اب میرا امتحان بھرا ہو گیا۔
طاقت خاموش چیز ہے، وہ خود کچھ نہیں کہتی، انسان کو بے نقاب کرتی ہے۔ جو انصاف کے ساتھ کھڑا رہتا ہے وہی اصل میں مضبوط رہتا ہے۔ پارہ 16 ہمیں کوئی نئی کہانی نہیں سناتا، یہ ہمیں جو ہے نا خود دکھاتا ہے کہ کبھی اصحاب کہف ہوتے ہیں، کبھی باغ والے انسان، کبھی موسیٰ جیسے سوال کرتے ہیں اور کبھی ذوالقرنین جیسے اختیار میں آ جاتے ہیں۔ سورہ کہف کی 46 آیت ہے، جو باقی رہنے والا ہے وہ نیکی ہے، وہ عمل ہے، وہ نیت ہے۔ سب کچھ چلا جاتا ہے، کچھ رہ جاتا ہے۔ ہم اکثر زندگی کو جو ہے نا رزلٹ سے ناپتے ہیں، قرآن نیت سے ناپتا ہے۔ جو کام اللہ کے لیے ہو وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا، چاہے لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں۔ آج تم خود کو سورہ کہف کے کس کردار میں دیکھتے ہو؟ اگر آج تم اسے سب کچھ چھین جائے تو کون سی چیز تمہارے ساتھ رہے گی؟ کیا تم نے کبھی کسی فیصلے پر بعد میں جا کر کہا کہ اب سمجھ آئی؟ اختیار ملے تو تم انصاف چنتے ہو یا آسان رستہ؟ کون سا عمل ہے جو تم صرف اللہ کے لیے کرتے ہو، کسی کو بتائے بغیر؟ یہ پارہ 16 یہ نہیں کہتا کہ دنیا چھوڑ دو، یہ کہتا ہے دنیا ہاتھ میں رکھو لیکن دل میں نہیں۔ گائز اپنے یوٹیوب چینل کو انٹرو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتے ہیں سب خیر سے ہوں گے۔ جی ویسے الحمدللہ جتنی میری ویڈیوز ہوتی ہیں انفارمیٹیو ہوتی ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ بات کی پارہ 17 جو بھی میں نے آپ کے ساتھ گین کیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ کے بارے میں جتنے بھی کانٹیکٹ میں سب کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ ہم سب کا کام کیا عمل بالمعروف و نہی عن المنکر۔ گائز کافی زیادہ الحمدللہ میرے